ایک ایسا اصول بیان کیا ہے کہ انسان جس اصول کو اپلائی کرے اور اس پہ عمل کرے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ نیکی، تقوی اور اس کی قربت کا وہ معیار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس چیز کو آپ لوگ پسند کرتے ہو اور آپ کی محبوب ترین وہ چیز ہے، وہ مال ہو، اولاد ہو، وہ آپ کی جان ہو یا وہ آپ کا وقت ہو، کسی بھی ذریعے سے وہ چیز آپ کی محبوب ترین ہے، اس سے یا اس میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا ہے، وہ کس بنا پہ ملا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، والدین کو چھوڑ دیا، اللہ کے کہنے پہ آگ میں سلام اللہ دیا، اللہ رب العزت کی محبت میں آ کے اپنی جان کو داؤ پہ لگایا، پھر اللہ رب العزت نے بیٹا دیا اور اللہ رب العزت کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے بیٹے کو جنگل بیابان میں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کی گردن پہ چھری چلا دو۔ الغرض جو سب سے محبوب ترین چیز تھی وہ اپنی جان تھی، پہلے جان کا نذرانہ پیش کیا، پہلے سب سے پہلے اپنی جان کو پیش کیا، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو پیش کیا، محبوب چیز کو اللہ رب العزت کے راستے میں پیش کیا۔ تو اللہ رب العزت نے تمام خوبیوں کو دیکھتے ہوئے سیدنا ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا کہ ابراہیم میرا دوست ہے، اللہ رب العزت کے دوست ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی میرا کنواں ہے مسجد نبوی کے سامنے، میرا گھر ہے اور میرا محل ہے، خوبصورت ہے، میرا باغ ہے، آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کی محبت میں آ کے سب سے محبوب ترین اپنا محل، اپنا باغ اللہ کے رسول میں۔ اسی طرح سے کی ایک اور مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مربی ہیں۔ اس کے بعد جو عالم اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی مرکز ہے، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا وہ مرکز ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وَلَا بِيْتٌ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ کہ کائنات کے لوگوں، وہ مکہ جس کا پہلا نام مکہ تھا، وہ آپ سب کے لیے بنیادی ہدایت کا مرکز ہے، چونکہ قرہ ارض پر سب سے پہلے مسجد حرام بنے، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ بنی اور پھر جا کر بیت المقدس کا زمانہ آتا ہے۔ تو یہ ساری رشد و ہدایت جتنی بھی ہے، یہ ساری کی ساری اسی مکہ سے اللہ رب العزت کے اور اللہ رب العزت کے احکامات کے بعد یہاں سے ہمارے تک منتقل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کے بعد ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس دینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ کائنات کے لوگوں اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ وہ اللہ رب العزت کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کی شکل میں ہے کہ جو بندہ اپنے اختلافات ختم کرنا چاہتا ہے، اپنی لڑائیاں ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، اس کی زندگی کے تمام تر اختلافات اللہ رب العزت کے رحمت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور وہ طول پکڑ جائے تو آپ کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی طرف رجوع کریں، آپ کے سبھی اختلافات دور ہو جائیں گے۔ نہ کہ ایسا ہو کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو دوسرا انسان اٹھے اپنی 2 انچ کی مسجد الگ بنا لے، مسجد الگ بنا لے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو اپنی تنظیم الگ کر لے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو اپنا گھر الگ بنانا شروع کر دے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر آپس میں آپ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو آپ پر اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین سے بچنے کی تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلمونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر کہ کائنات کے لوگوں، اے ایمان والو، کافر لوگ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کا پھیلنا پسند نہیں کرتے۔ ان کی یہ خواہش اور یہ کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کے ایسے راز اور ایسی کمزوریوں کو ٹٹولا جائے، ایسی کمزوریوں کا پتہ چلے جس پر بولتے پہ ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو آپس کے اندر اگر آپ کا اتفاق اتحاد ہوگا تو کبھی بھی مشرک کافر یہود و نصارہ آپ کی باتوں پہ اور آپ کو ٹٹولتے ہوئے آپ پر ظلم نہیں ڈھائیں گے۔
ہوتا ایسا ہی ہے، ہمارے ملک کی حالات کو دیکھ لیں، ہماری معیشت کو دیکھ لیں، ہماری تجارت کو دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں یا ہماری سیاست کو دیکھ لیں، غرض کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کو چھوڑ کے اپنے جو بھی راز ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، سب سے پہلے اغیار سے جا کے کرتے ہیں، اسرائیل سے کرتے ہیں، یہود و نصارہ سے جا کے وہ باتیں کرتے ہیں، انہیں ہماری کمزوریوں کا پتہ چل جاتا ہے، جس وجہ سے وہ ہمیں پھر جکڑ دیتے ہیں، ہم ان کے شکنجے میں پھر سے آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بدر کا قصہ بیان کیا ہے کہ جو 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن بدر کا معاملہ ہوا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کائنات کے لوگوں، بدر میں ہم نے آپ کو فتح سے نوازا تھا، آپ لوگ 313 تھے، کسی کے پاس تلوار تھے اور کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی، کسی کے پاس اپنے لباس نہیں تھا جو پوری طرح وہ ان کے تیروں کو روک سکے، اور کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی مدد کی ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے، کیوں؟ چونکہ آپ کا توکل اللہ رب العزت کی ذات پہ تھا۔ مد مقابل اللہ رب العزت بہت کی شکست کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں، بدر میں آپ کا سارا توکل مجھ پہ تھا، میں نے آپ کو فتح یاد کیا اور فرشتوں کی نصرت سے آپ کو فتح یاد کیا، 5000 فرشتے میں نے بھیج دیے۔ عہد کے موقع پہ کیا ہوا کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں 50 تیر اندازوں کا لشکر ایک درے میں منتخب کر دیا جاتا ہے کہ عہد کی جنگ ہو رہی ہو، اگرچہ وہ بھاگ جائے کافر، لیکن آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، آپ نے اپنا درہ نہیں چھوڑنا۔ ہوا یوں، جب کافر پیچھے بھاگنے لگے یہود و نصارہ، تو انہوں نے اپنا درہ اس لیے چھوڑ دیا کہ ہم مالو غنیمت اپنے قبضے میں کر لیں، مال سارا سمیٹ لیں، ایسا کرنا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اصل میں اس کی حکمت یہ تھی کہ اگر اللہ کے نبی کی بات نہ مانو گے تو مسلمانوں آپ کو شکست ہو سکتی ہے۔ آپ مسلمان ہو لیکن اگر قرآن کا رستہ چھوڑ کے نبی علیہ السلام کے احکامات کی حکم عدولی کر کے اگر اپنی مرضی سے اور اپنے قیاس رائیوں سے جا کے آگے کام کرو گے تو یہی شکست جو عہد کے میدان میں آپ کو ہوئی ہے، یہی بقیہ مسلمانوں کو بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی شک نہیں اس میں۔ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات ہم نہیں مانتے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی ہم کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے حکم عدولی ہم کرتے ہیں، اور سب جگہ پہ اپنے قیاس رائیاں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن و سنت سے اس قدر دور ہو چکے ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کی وفات کا موقع بھی اسی عہد میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر پہ چوٹیں آئیں، دیگر زخم لگے، تو کسی نے افواہ اڑا دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا یعنی اسلام جو تھا یہ دین تھا اللہ کے نبی علیہ السلام تک محدود تھا، اب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے، وہ شہید ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض لوگوں نے ایسی باتیں کی اور ایسی افواہیں اڑا دی، اور بعض لوگ اسی موقع پہ مرتد بھی ہو گئے کہ اللہ کے نبی اب شہید ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ تب ان آیات کا نزول ہوا عہد کے موقع پہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ کہ اے کائنات کے لوگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام خدا نہیں تھے، وہ نبی تھے، وہ انسان تھے، اگر وہ خدا ہوتے تو کبھی بھی وہ فوت نہ ہوتے یا کبھی وہ شہید نہ کیے جاتے۔ اگرچہ اللہ کے نبی موجود ہیں، ہمارے لیے اس میں سبق یہ تھا کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام خود شہید ہو سکتے ہیں، فوت ہو سکتے ہیں، تو مشکل کشا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام خود اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوجا نہیں کی جا سکتی، البتہ ان کے احکامات کو مانا جا سکتا ہے۔ پوجا اور عبادت اور دین کے احکامات کو ماننا صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس طرح عہد کے موقع پر لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مال و غنیمت کی لالچ میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، کچھ منافقین بھی اس جگہ پہ ایک ظاہر ہوئے، تو اگر آپ کی نرم زبان نہ ہوتی، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، آپ کا اخلاق نرم نہ ہوتا، اور آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہ ہوتا، تو یقیناً یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں یہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کفار اور منافقین کو اپنے قریب اخلاق کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، تو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، کسی بھی وقت پر فکر سے ہو، الغرض غیر مسلم کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ اخلاقیات اور اچھا رویہ اختیار کر کے
انہیں اپنے قریب کیا جا سکتا ہے، اور اپنی ہی منمانیوں کے ذریعے یا کہا جائے کہ صرف حق بات کا اعلان کرنا، وہ چاہے حالات جیسے بھی ہو، وہ عزیمت والا معاملہ ہے، رخصت والا معاملہ بھی اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت سورۃ النساء میں خواتین کے مسائل بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح وراثت کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں جو کہ کافی لمبا چوڑا موضوع ہے وراثت کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر وراثت کا موضوع ہمارے ہاں اس قدر اہمیت کا حامل ہے بلا شبہ، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں اس وراثت کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ جہاں پہ عورتوں کے حقوق غصب کرنے ہوں تب تو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن جہاں پہ مرد و خواتین کے درمیان جو صحیح قاعدہ اور قانون رسول کے احکامات کو اگر نفاذ کے لیے دیکھا جائے تو یہاں پہ پھر عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ذات کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ لوگ جو خواتین ہیں ان کے رضاعت کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اگر مسلم کوئی کا دودھ پی لیتا ہے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں جائز ہے، کیا اسے وہاں کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا، کس عمر میں وہ دودھ پی لے، یا ایک عورت کا کن کن مردوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ایک عورت کتنی شادیاں کر سکتا ہے، یہ سارے مسائل سورۃ النساء میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ سورۃ آل عمران کا جو اختتام ہے وہ بھی تقوی کے موضوع پہ ہو رہا ہے، اسی طرح جو سورۃ النساء کا آغاز ہے یہ بھی تقوی کے موضوع پہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت ہمیں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں، جو جہاں تک ہم سمجھ پائے ہیں کہ لوگوں حالات جیسے بھی ہوں، شکست کی ہوں، فتح کی ہوں، مسائل جیسے بھی پیدا ہو جائیں، حالات جیسے بھی آپ پر آئے جائیں، جب تک آپ لوگ تقوی اور للہیت اختیار نہیں کرو گے تو آپ کے تمام کارنامے اعمال سے نیکیوں کا سفر کر دیں گا۔ گویا کہ ساری کی ساری بنیاد تقوی اور للہیت پر موجود ہے۔ یہ ہوگا تو بقیہ مسائل ہمارے لیے راہ نجات کا سبب بنیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن سورۃ النساء کے جو بعض مسائل ہیں اس میں سے چیتا ایک دو مسائل کا اس میں انشاءاللہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کا نام